بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ہمارے بھائی ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا انٹرنیشنل ریلیشنز کا۔ بنگلہ دیش کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، بھارت کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، افغانستان کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، باقی ممالک کو نہیں کہہ رہے۔ پاکستان کی کیوں منجی ٹھک جاتی ہے کہ جناب آپ آئیں گے نہیں تو آپ کے بندے نکال دیں گے، پاکستانی سارے نہیں نکال دیں گے۔ پاکستانی جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں دنیا میں، جہاں پہ بھی ہیں کام کرتے ہیں۔ اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، میرے اوپر ایک اور غداری کا پرچہ دے دیں گے یہ۔ حالانکہ میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں یہاں پہ۔ امریکی صحافی ہیں جیکسن، انہوں نے کیا لکھا، اور امریکہ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ وکٹری فور ایران از اے وکٹری فور ہیومینٹی، کہ ایران کی جیت انسانیت کی جیت ہے۔ یہ شخص امریکی صحافی امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی فیملی بھی امریکہ میں رہتی ہے۔ نہ اس کا کوئی گھر جلائے گا، نہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ ڈالے گا، نہ اس کو جبری طور پہ امریکی فوج لاپتہ کرے گی، نہ پینٹاگون کی ISI جو ہے یا ان کی جو CIA ہے وہ اس کو لاپتہ کر کے ٹارچر کا نشانہ بنائے گی، نہ اس سے اغوا برائے بیان کروایا جائے گا، نہ اس کے ماں باپ کو ہراساں کیا جائے گا، نہ اس کے بچوں کا اسکول جاتے ہوئے پیچھا کیا جائے گا، نہ اس کی بیوی کو پستول دکھائے جائیں گے کسی بے شرم کے ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے۔ تو یہ سارے کام نہیں کیے جائیں گے اس کے ساتھ۔ نہ اس کی چھت کے اوپر ڈرون اڑائیں گے، نہ اس کے گھروں کو تباہ کریں گے، نہ اس کے گھر کے میٹر کاٹے جائیں گے، نہ اس کے خاندان کے کاروبار بند کیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ امریکہ میں رہتا ہے، اس کو کتنی آزادی ہے، اس نے بات کی ہے، اس سپر پاور ہے، دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ اب پاکستانی فوج تو امریکی فوج کے سامنے کچھ نہیں ہے نا۔ عسکری قبلہ ہماری فوج کا پینٹاگون ہے، اس کو ہم نے کبھی نہ نہیں کیا، وہ اتنے طاقتور ہے۔ وہ ایک صحافی کو کچھ نہیں کہہ پا رہے، اور ہم یہاں پہ ذرا سا کوئی بولے اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ ایمان مزاری جیسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہم سے برداشت نہیں ہوئی، پکڑ کے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ ایک خاتون ہے، پریگننٹ ہے، کتنی ظلم کی بات ہے۔ وہ صرف بے سہارا کا سہارا بنتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ اور تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ناظرین، ایران نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ڈیمونا کا جو ان کا ایٹمی پلانٹ ہے یا جو تنصیبات ہیں اسرائیل کی، انہیں ہم مکمل طور پہ تباہ کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ جو جوہری پلانٹ ہے وہاں پہ اسرائیل کا ڈیمونا میں، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر سکتے تھے، لیکن یہ صرف ایک وارننگ والا میزائل تھا جو مارا گیا ہے کچھ فاصلے پر۔ اس میں کوئی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے، مارے گئے، اسپتالوں میں پہنچ گئے، بڑی تباہی ہوئی ہے۔ لیکن ایران نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو جوہری تنصیبات پہ بھی مار سکتے تھے، لیکن اگر ہماری پرامن جوہری تنصیبات پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ڈیبونا کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ وارننگ ایک مرتبہ پھر ایران نے جاری کر دی ہے۔ ناظرین، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اس وقت بڑے پیمانے پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کوششیں یورپی یونین کے نمائندوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ خلیجی ممالک بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کو لڑائی کی بجائے بات چیت سے کھلوا دیا جائے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جو ہے، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ بھی کیا اس بارے میں۔ ترکی، قطر اور جنوبی کوریا کے ہم منصبوں سے بھی اس پہ بات چیت کی گئی ہے، اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو توانائی کے بنیادی ڈھانچے ہیں، جہاں جہاں پہ توانائی کے سورسز موجود ہیں ایران میں یا خلیجی ممالک میں، ان کو بالکل بھی ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے یہ پہلے کیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو جواب ہے نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جواب آیا ہے جناب ایران کی جانب سے بھی۔ سب سے پہلے تو جو صدر کا جواب ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، سوائے ان کے جو ہماری سرزمین کی خلاف ورزی کریں گے۔ یعنی یہاں سے آپ اپنے جہاز لے جا سکتے ہیں، انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ وہ کرنسی میں پیسہ دیں اور آپ لے جائیں۔ امریکہ کیونکہ ہم پہ حملہ آور ہے تو ہم اس کی کرنسی میں نہیں ہونے دیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ بھی شرط رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سب کے لیے کھلا ہے، جو لے کے جانا چاہتا ہے لے جاتے ہیں یہاں سے، لیکن شرائط کے مطابق۔ جو ہمارے خلاف ہیں، ہماری سرزمین پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ سہولت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کا ذمہ دار ایران نہیں ہے، اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ وہ رسپانسیبل ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے۔ اب اگر پاور پلانٹس کے اوپر اٹیک کیے گئے، یعنی یہ امریکہ نے دھمکی دی ہے نا کہ اب وہ اٹیک کر دیں گے۔ دیکھیں، جو 48 گھنٹے انہوں نے دیے تھے اس میں سے لگ بھگ 30 گھنٹے گزر گئے ہیں، کوئی 18-16 گھنٹے باقی رہ گئے۔ ابھی جب آپ یہ سن رہے ہوں گے ویلاگ تو اور ٹائم گزر گیا ہوگا۔ تو لگاتار وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگلے 12-14-18 گھنٹے میں ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ پتہ چلے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا کرے گا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم پورا ہونے کے بعد۔ تو دھمکی تو دی تھی کہ پاور پلانٹ جو ہے ان کو تباہ کیا جائے گا۔ تو ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ بند کرنے کا اندیا دے دیا۔ اب جو چیزیں ایران کرے گا اس کے بعد، وہ ایران نے پہلے ہی اناؤنس کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا یا ہماری جوہری تنصیبات یا بجلی گھروں کے اوپر اٹیک کیے گئے تو ہم جواب کیسے دیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جو ترجمان ہے
ایران کی افواج کے فورسز کے. انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے جنگ شروع کی اور اب بھی ہم جنگ شروع نہیں کریں گے، لیکن اگر دشمن ہمارے بجلی گھروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کے مفادات کی خاطر دفاع کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوگا وہ کریں گے. نمبر 1، اب وہ بتا رہے ہیں کیا کیا کریں گے. نمبر 1، آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے گا، اور جب تک ہمارے تباہ شدہ بجلی گھر دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے اسے پھر نہیں کھولا جائے گا. یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کی. 2، صہیونی رجیم کے تمام بجلی گھر، توانائی کے ڈھانچے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر نشانہ بنایا جائے گا. یعنی اسرائیل کا تو بیڑا غرق کر دیں گے وہ کہہ رہے ہیں. نمبر 3، خطے میں امریکی شیئر ہولڈرز والی تمام اس طرح کی کمپنیاں مکمل طور پہ تباہ کر دی جائیں گی. یعنی جہاں جہاں پہ امریکنز کام کرتے ہیں ان کے شیئر ہیں، ان کا پیسہ جن جن کمپنیوں کے اندر، ان کو ہم تباہ کر دیں گے. پھر 4، انہوں نے کہا جی کہ امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے والے علاقائی ممالک کے بجلی گھر ہمارے جائز اہداف ہوں گے. یعنی جو ممالک، جن ممالک سے امریکہ اٹیک کرے گا ہمارے اوپر، ان ممالک کے جو بجلی گھر ہیں وہ بھی ہمارا جائز ہدف ہوں گے، ان کے اوپر بھی ہم اٹیک کر سکتے ہیں. یہ جناب ایران کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی. ایک نہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس وارننگ کے بعد کچھ نقشے اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ تصاویر اور نقشے میں آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو خلیجی ممالک ہے نا، یہاں پہ پوری دنیا میں پانی کی سب سے زیادہ قلت ہے. افریقہ میں بھی پانی موجود ہے، یورپ میں بھی پانی موجود ہے، امریکہ میں ہر بر اعظم پہ پانی ہے، لیکن یہاں پہ بڑی قلت ہے. بہت بڑے بڑے صحرا ہیں، بہت کم بارش ہوتی ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر دریا ہیں یہاں پہ. تو ان ممالک کے پاس قدرتی میٹھے پانی کے وسائل انتہائی محدود ہیں. تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں جس میں سمندری پانی کو لاکھوں افراد کے لیے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے. یہ سعودی عرب میں 70% پینے کا پانی جو ہے وہ اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے. عمان میں، کویت میں، یو اے ای میں، ان ساری جگہوں کے اوپر سمندر کے پانی کو ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے سے کارآمد بنایا جاتا ہے. اب ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے. یہ ہے جناب بڑی خبر. اب یہ ہیکنگ گروپ حنزلہ نے اس خطے میں اسرائیل کے پانی اور بجلی کے انفراسٹرکچر کے تمام نقشے شائع کر دیے. یہ نہ صرف انہوں نے نقشے جاری کیے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی سائٹس موجود ہیں، اور ایران یہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے کہاں ٹارگٹ کرنا ہے. اب یہ ایک اور جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ ایران کی جانب سے تصاویر جاری کی گئی ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے توانائی اور پانی کے ڈھانچے پر حملہ کیا تو اردن، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں توانائی اور پانی کے پلانٹس ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں، دعویٰ کیا جا رہا ہے. ابھی ایران کی جانب سے حکومتی سطح پہ نہیں ہے، لیکن یہ تصاویر اب ہر طرف گردش کر رہی ہیں کہ کون کون سی جگہ کہاں پہ ہے جہاں پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے. ناظرین، اس کے اوپر نہ لڑائی جب سے ہوئی ہے، میں پہلی مرتبہ آپ کو اب موقف دینے لگا ہوں حماس کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا حماس کا موقف، کیونکہ سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ تو فلسطینی ہے جو غزہ کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. حالانکہ اب اسرائیل یہ چاہتا ہے معاملہ لے کر جائے یونائٹڈ نیشن میں اور وہاں جا کے یہ کہا جائے جناب ایران جو ہے کلسٹر بم مار رہا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اسرائیل خود فاسفورس بم مار رہا ہے جس کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے. اور جو یعنی انسانی حقوق کی بات پوری دنیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بات کر سکتا ہے، اسرائیل نہیں کر سکتا. جیسا کہ پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انسانی حقوق کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتی جیسی انہوں نے تباہی پھیری ہے. جیسا کہ نواز شریف اور زرداری کرپشن کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کر سکتے جو انہوں نے تباہی پھیری ہے، اسی طرح اسرائیل انسانی حقوق کی بات نہیں کر سکتا. تو حماس نے کہا کہ ایران پورے مسلم امہ کے لیے دفاعی لائن ہے. حماس کی عسکری شاخ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا بیان دیتے ہوئے، ہم اسلامی انقلابی گارڈز کورس کی طاقتور میزائلوں کے حملے پر بے حد فخر محسوس کرتے ہیں جو نئے حربوں کے ذریعے دشمن کی گہری ترین حدود کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ رد عمل نہ صرف ایران کے خلاف جاری امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ہے بلکہ غزہ میں جاری نسل کشی کے پیش نظر بھی ہے. ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ نازی صہیونی دشمن صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے اور ہر وار کا دوہرا جواب دینا اور اسے بھاری قیمت چکانا ہی وہ طریقہ ہے جس سے اس کی جارحیت کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ایک حماس کی جانب سے آیا اور اس سٹیٹمنٹ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. جناب حماس تو کہہ رہا ہے کہ ایران ٹھیک کر رہا ہے اور وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ایران نے کیا اس حوالے سے. ناظرین، حوثی باغیوں نے بھی ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی میزائل جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب، انہیں سعودی عرب، یو اے ای اور اردن وہ انہیں انٹرسپٹ کر کے روکے نہ، انہیں رستے میں تباہ نہ کرے. اگر اسرائیل کی طرف جانے والے میزائلوں یا ہتھیاروں کو یا ڈرونز کو رستے میں روکا گیا ان ممالک کی جانب سے
تو ان ممالک کو اسرائیل کا حصہ سمجھا جائے گا اور پھر ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ یہ حوثیوں نے کہا، یہ بات ایران نے بھی شکوہ کیا تھا کہ ہم میزائل اسرائیل پہ پھینکتے ہیں تو رستے میں اردن، یو اے ای، سعودی عرب یہ ان کو انٹرسپٹ کر کے روکتے ہیں اور یہ وہاں جانے نہیں دیتے اسرائیل کی طرف میزائل کو۔ لیکن وہ سارا جو دفاعی نظام ہے وہ امریکہ کے زیر اثر کام کر رہا تھا، امریکن اس کو آپریٹ کر رہے تھے، تو وہ اسرائیل کی طرف کبھی بھی میزائل نہیں جانے دیں گے۔ یہ بات ایران کو سمجھنی پڑے گی۔ یہ تو عرب ممالک میں لگے تو ہوئے تھے سسٹم، لیکن حفاظت تو ایکچولی یہ اسرائیل کی کر رہے تھے۔ DGISPR کی جو ایک پریس کانفرنس تھی اس نے تو آگ لگا دی ہے پورے پاکستان میں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو غیر ضروری پریس کانفرنس کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، چاہے قمر زبان قاہرہ ہوں، چاہے ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں بہت سارے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سب کا نام نہیں لیتا لیکن کافی لوگ کہہ رہے ہیں یہ غیر ضروری تھی، DGISPR کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار دیا۔ اب عالمی سطح پہ اس کو کیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ نارملی ہر طرف یہ تاثر جا رہا ہے اور اس کی ایسے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جیسے عمران خان ورسز آرمی، یا آرمی نے عمران خان کو دھمکیاں لگائی ہیں۔ یعنی واٹ از ہیپننگ ان پاکستان، جو کچھ بھی یہاں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو لے کر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو دھمکیاں لگا رہی ہے۔ اور یہ اس پریس کانفرنس سے جس قسم کا ان کا لہجہ تھا، جس طرح سے تضحیک آمیز انداز میں انہوں نے عمران خان کو بار بار مخاطب کیا، جس طرح ان کے منہ سے جھاگ غصے میں نکل رہی تھی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ DGISPR جو اپنی ملٹری قیادت ہے، عاصم منیر یا باقی لوگ، ان کے بہاف کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے۔ وہاں پہ موجود صحافیوں کے میں نے چہرے دیکھے، بہت ساروں کے اترے ہوئے تھے، کچھ سوالات وہاں پہ ہونے چاہیے تھے، وہ سوالات وہاں پہ نہیں ہوئے بدقسمتی سے۔ ایک تو یہ کسی نہ کسی صحافی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ عمران خان اگر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو کیا جن کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا، بڑے پیمانے پر فارم 45 کے مطابق وہ پورے پاکستان سے جیتا، کیا وہ سارے کروڑوں پاکستانی بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ ایک سوال اور پوچھنا چاہیے تھا، اتنے سارے صحافیوں میں کسی کو ہمت کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس بارے میں کوئی جواب یا سوال ایسا ابھی تک دیکھا نہیں، کیونکہ میں نے پوری پریس کانفرنس نہیں سنی، لیکن یہ ہوتا تو وائرل ہو جاتا، یہ ہوتا تو ہر طرف جاتا، کوئی بھی پوچھ نہیں پایا میرے خیال میں۔ اور یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ جو استثنا آرمی چیف نے لیا انہیں کس بات کا ڈر ہے، یعنی کس بات کا خوف ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بہادر ہیں، انہوں نے یہ استثنا کس خوف کی وجہ سے لیا؟ کون سا ایسا ڈر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تا حیات استثنا لیا کہ ساری زندگی میرے اوپر کوئی کیس نہ بنے، مجھے ایک دن بھی کسی مقدمے کا یا جیل کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ یہ استثنا انہوں نے کس لیے لیا اور اس کی اسلامی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی صحابہ اکرام نے نہیں لیا، خلفائے راشدین نے نہیں لیا، انبیاء اکرام نے نہیں لیا، کسی نے اس قسم کا استثنا نہیں لیا جیسا استثنا اس وقت جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے لے لیا ہے۔ حافظ قرآن ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات انتہائی معیوب اور غلط ہے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، لیکن ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی استثنا انہوں نے لیا جس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوا۔ یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ اب DG صاحب نے کچھ چیزیں جو اٹھائی ہیں نا، ان کا جواب بڑا تگڑا آ رہا ہے۔ ایک تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ خرم ذیشان صاحب ہیں سینیٹر، ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ DGISPR 2% کا ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم ہے، اس حرام خور کی اتنی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ 4 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں مغلظات بکتا پھرے۔ DG اس کا جواب آئے گا اور تب تمہارے بدن کے ہر سراغ سے دھواں نکلے گا، جتنی بکواس تم کرو گے اس سے 100 سے ضرب دے کر واپس لوٹائیں گے تمہیں۔ خان نے صحیح کہا تھا کہ تم بے غیرت ہو۔ یہ جناب خرم ذیشان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، انہوں نے جواب دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ٹیکنیکل چیزوں کے جواب دیے ہیں۔ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان کے بارے میں، یہ فیس بک پہ ARY نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے اور اس پوسٹ کے نیچے 8000 سے زیادہ کمنٹس ہیں، اب تقریباً 10,000 کے قریب ہیں، اور انتہائی آؤٹ آف کنٹرول قسم کا لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے DGISPR کے اسٹیٹمنٹ پہ کہ تم کون ہو، کہاں سے علم حاصل کیا ہے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو۔ یہ جو سخت قسم کے الفاظ DGISPR نے بولے، اس کے نیچے کوئی لگ بھگ 10,000 لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے اور 99% لوگوں نے بڑا خوفناک رسپونڈ کیا ہے۔ اور اس کا ایک جواب جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جنید اکبر صاحب کا بھی ایک میں آپ کو دکھا دوں۔ عمران خان کون ہے؟ اس کے جواب میں وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں،
کرکٹر کے طور پر، وزیر اعظم کے طور پر، سماجی اور فلاحی کارکن کے طور پر، تعلیمی میدان میں چانسلر کے طور پر، مسلم امہ کے بہادر لیڈر کے طور پر۔ عمران خان کو دنیا بھر سے کھیل، فلاحی، انسانی خدمات، سیاسی، تعلیمی یعنی مختلف شعبوں میں تقریباً 18 کے قریب ایوارڈز اور اعزازات مل چکے ہیں، جن کے ناموں سے بھی آپ واقف نہیں ہیں۔ تو پھر اب گننا شروع کریں اور پڑھنا شروع کریں۔ جناب